بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس۔ آج لیکچرز کی باقاعدہ جو سیریل ہے اس کا یہ چوتھا حصہ ہے، اور یونٹ نمبر 3 یعنی نعت کے اوپر ہم ایک کلاس کر چکے ہیں۔ اس میں بھی 2 لیکچر اپلوڈ کیے گئے، آپ کو اسائنمنٹ دی گئی، لیکن آج میں آپ کو آنے والے ٹیسٹ کے حوالے سے اور ریویژن کے حوالے سے، ہوم ورک کے حوالے سے 2-3 باتیں بہت اہم بتانا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، اس پہ توجہ دیجیے اور عمل کیجیے، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ وقت کا ضیاع نہ کریں اور اپنے کام میں پوری دلچسپی لیں، تاکہ جب آپ کالج میں آئیں تو آپ کو کوئی باقی کورس پورا کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ تو کیڈٹس، آپ کو جو اسائنمنٹس دی گئی ہیں، جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے، وہی آپ نے چھٹیوں کے کام میں ریپیٹ کرنا ہے، اور وہ چھٹیوں کا کام آپ نے عید کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ یعنی آپ کو ابھی جو ہے جو کلاس ورک دیا جا رہا ہے، یہی اسائنمنٹ آپ کا ہوم ورک بھی ہے اور یہی چھٹیوں کا کام بھی ہے۔ تو آپ اس سے بالکل نہ گھبرائیں۔ اگر آپ یہی کام جو آپ کو کلاس کے اندر دیا جا رہا ہے، اسائنمنٹ کے اندر دیا جا رہا ہے، یہی آپ کاپیز کے اوپر کر کے لے آئیں گے تو یہی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ لیکن کچھ نہ کچھ آپ اس کو لکھے ضرور، ریویژن کریں، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پریزنٹ کریں۔ یعنی وہی آپ نے کاپی کے اوپر سے پکچر لے کے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ جو بچے کام کر رہے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بچوں کے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو کوئی بوجھ کے طور پہ نہ لیں، بلکہ اس پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سارا کام جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جب آپ گوگل کلاس روم اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک وال آپ کے سامنے آتی ہے، اسکرین سامنے آتی ہے، اسی کے اوپر سارا کام آپ کو نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی آپ کلاس روم کے اندر جائیں گے، کلاس روم کا ایک آپشن ہوتا ہے، بڑا آپشن، اس کے اندر جائیں گے، اسی کے اندر ڈیلی کے لیکچرز جو ہے نا وہ وہاں پہ اپلوڈ ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے پیریڈ ہیں، ہفتے میں 2 پیریڈ ہیں، 3 پیریڈ ہیں، تو وہ آپ کے اسی سبجیکٹ کے لیکچر سامنے آ جائیں گے۔ اب کلاس روم کے اندر آپ اس کے اندر کلک کریں گے تو اسی کے اندر سے آپ کو جو ہے نا وہ لیکچر کی ڈیٹیل مل جائے گی، اور ہر ٹاپک کا لیکچر الگ الگ سے آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ وہ لیکچر جب آپ دیکھ چکیں گے تو اس کے بعد آپ اسے خوب سمجھ لیں، لیکچر کو غور سے سنیں، اس کے اندر جو بھی آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں انہیں دہرائیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو وہی چیزیں ریوائنڈ کریں، یعنی اس کو بار بار ریپیٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے نا وہ لیکچرز کے ساتھ ہی جب آپ کلاس ورک کے اوپر کلک کریں گے یا ہوم ورک کے اوپر کلک کریں گے تو اسائنمنٹ کا آپشن وہاں پہ آئے گا۔ اسائنمنٹ کے آپشن پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی کہ کون کون سی چیزیں آپ کو آج آپ نے لکھنی ہے کاپی کے اوپر۔ یہی آپ کا ہوم ورک ہے، یہی چھٹیوں کا کام ہے، یہی اسائنمنٹ ہے۔ یعنی آپ نے صرف کاپی کے اوپر مثال کے طور پہ اردو ہے تو اردو کے آپ کو بتائے گئے، حمد کی تشریح بتائی گئی، الفاظ معنی بتائے گئے، مشق آپ کو کروائی گئی۔ تو آپ نے سب سے پہلے الفاظ معنی لکھنے ہیں، مرکزی خیال لکھنا ہے، تشریح لکھنی ہے اور پھر مشق کرنی ہے۔ جن بچوں نے کیا ہے، جو سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت آسانی سے کر لیا ہے، تو باقیوں کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ اسکرین اوپن کریں گے سارے آپشن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ کی وال کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آج کا لیکچر ہے، آج کی ویڈیو ہے، یہ اسائنمنٹ ہے۔ یہ آپ نے اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک پیج آپ کو لوڈ کر کے دیا جاتا ہے، 2 پیج ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھایا جا چکا ہے۔ اور یہاں پہ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو مکمل ایکسرسائز آپ کو تیار کر کے نہ صرف سمجھا رہے ہیں بلکہ وہ ریٹن صورت میں بھی
آپ کے اسائنمنٹ میں لوڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ کے لکھ سکیں. جو تشریح آپ کو ویڈیو کے اندر سمجھائی جا رہی ہے اسی تشریح کے نوٹس بھی آپ کے اسائنمنٹ میں شامل کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک طرف تو سمجھنے میں آسانی رہے، اور اس کے بعد اگر آپ وہ لیکچر لکھ نہیں سکتے تو آپ اسائنمنٹ کے اندر چلے جائیں. اسائنمنٹ کے اندر جا کے آپ ایک پیپر وہی جو سامنے آپ کے اسائنمنٹ کے اندر یہاں پہ پیسٹ کیا گیا ہے وہ سامنے رکھ کے اسی پیپر کے اوپر سے آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھ لینا ہے. یعنی ہوم ورک آپ نے اس کے اوپر وہاں سامنے دیکھ کے لکھنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا. جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے، اور وہ آپ کے کلاس روم کے اندر موجود ہے، وہاں پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے. تو آگے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹیسٹ میں آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے. ایم سی کیوز شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں 2 یا 3، جیسے حمد ہے اس کا لکھنے والے کون ہیں، حمد کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہا جاتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ فلاں لفظ کا معنی کیا ہے، واحد جمع کیا ہے. ایکسرسائز کے اندر سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. اگر سبق ہو تو پھر خالی جگہیں پر کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح 5 نمبر کا آپ کا مرکزی خیال ہو سکتا ہے، 5 نمبر کا خلاصہ ہو سکتا ہے کسی سبق کا. پھر اگر سبق آپ کو دیا گیا ٹیسٹ کے لیے تو اس میں سے 5 نمبر کا اقتباس ہو سکتا ہے کہ ایک پیراگراف دیا جائے، اس کی تشریح آپ سے کروائی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹیسٹ کے اندر. تو ٹیسٹ بھی بہت ایزی ہے. جس نے ایک دفعہ لیکچر سن لیے، جس نے ایک دفعہ اسائنمنٹ دیکھ کے لکھ لی، تو اس کے لیے ٹیسٹ حل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو آپ اس پہ توجہ رکھیں اور اس کو بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اور ٹیسٹ میں بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ابھی میں اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کو ایک پیراگراف بھی دوں گا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ آپ اس کی تشریح کر کے مجھے منڈے تک سینڈ کر دیں. تو آگے ٹیسٹ سیریل آپ کی شروع ہوگی. ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا. بہت ایزی ٹیسٹ ہے، صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے. اور نیکسٹ ابھی میں آپ کے لیے نعت کا، چونکہ وہ تشریح مکمل ہو چکی ہے، الفاظ معنی وغیرہ سارے پڑھ لیے ہیں ہم نے. میں الفاظ معنی دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ نعت کی ایکسرسائز بھی اسائنمنٹ کے طور پہ میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو ابھی ہم نعت کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا گیا تھا آپ کی کتاب کے آخر میں الفاظ معنی موجود ہوتے ہیں. صبا، صبح کی ہوا، طوطی، خوش آواز پرندہ، یعنی جو صبح کے ٹائم پہ گاتے ہیں پرندے. بلبل بھی اسی طرز کا پرندہ ہے جو کہ گنگناتا ہے اور منہ سے بہت اچھی آواز نکالتا ہے. صبح پرندوں کی چہچہاہٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فطرت کی عکاسی کرتی ہیں. تذکرہ ذکر کو کہتے ہیں. یکسو، ایک طرف ہو جانا، ایک طرف ذہن لگا لینا، ایک طرف مائل ہو جانا. چار سو، چاروں طرف، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو چار سو کہیں گے. حرمت، حرمت کا مطلب ہے عزت، احترام، عزت کی پاسداری کرنا. مکان سے مراد یہ دنیا ہے، لا مکان سے مراد اس دنیا سے آگے کا جہان ہے. جیسے عرش ہے، جیسے جنت ہے، اسے لا مکان کہیں گے. بے داغ، داغ کے بغیر. بے خار، کانٹے کے بغیر. تو یہ الفاظ معنی ہم تشریح میں کر چکے ہیں، دوبارہ میں نے دہرا دیے ہیں یہاں پہ. تو نعت کی آپ نے بالکل ایزیلی تیاری کرنی ہے. ابھی یہ ٹیسٹ میں شامل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ ٹیسٹ میں یہ نیکسٹ منتھ جو آگے ٹیسٹ ہوں گے اس میں شاید اس کو شامل کیا جائے. امید ہے کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ کام کو مکمل کریں گے.